اسلامی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل مولانا محمد انور آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل صدق الله العظيم۔ اس آیت کریمہ میں جو سورہ بقرہ میں ہے ایک پہلو تو اس میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کا جو تعمیر قبلہ سے متعلق دونوں کے جو کام تھا اس حوالے سے، دوسری طرف اس میں ایک بہت بڑا ادب ہے، ادب کا بھی ایک پہلو نکلتا ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کام کو باپ بیٹا یا چھوٹا بڑا کسی کام کو سر انجام دے تو اس کام کا جو نسبت ہے وہ بڑے کی طرف کرنا چاہیے، تو اس میں ادب ہوتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ ہمیں ادب کے لحاظ سے یہ بھی سکھاتا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر میں بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل بھی علیہ السلام، تو آپ دیکھیں اس میں دونوں اس کام میں شریک تھے بیت اللہ کی تعمیر میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی، تو پہلے جو کام ہے تعمیر بیت اللہ تو اس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیا، حالانکہ کام دونوں نے کیا ہے، دونوں کام اس کام میں شریک۔ اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادب کے لحاظ سے وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد کسی کو کہانی قصے سنانے سمر اللیل جنہیں کہتے ہیں ان کی اجازت نہیں ہے، تو وہ یہ بھی فرماتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کبھی کبھار حضور علیہ السلام اپنے دور میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشاء کی نماز کے بعد مشورہ فرماتے تھے اور میں بھی ساتھ ہوتا تھا، حالانکہ دونوں حضرات سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے نبی علیہ السلام کبھی کبھار عشاء نماز کے بعد مشورہ فرما لیتے تھے، مشورہ کرتے تھے نبی علیہ السلام، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، ادب کے لحاظ سے وہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورے فرماتے تھے اور میں بھی ساتھ ہوتا، یوں نہیں کہتے کہ ہم دونوں سے مشورہ فرماتے۔